آج کی گزارشات معراج نبوی کے حوالے سے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت مقام اپنی جگہ ہے، لیکن آقا تو سب کے امام ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب صحابہ کے رہبر، رہنما، مقتدا، پیشوا۔ آپ انبیاء میں سب سے بڑے ہیں مقام و مرتبہ میں، تو پھر صحابہ تو انبیاء کے بعد کے لوگ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معراج نبوی نبوت کے چھٹے یا ساتویں سال، یا ایک روایت کے مطابق ہجرت سے 2 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی نعمت عظمیٰ سے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ بعض حضرات کے نزدیک معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم از کم 2 مرتبہ زندگی میں ہوئی۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی نبوت ملنے کے 2 سے 3 سال کے عرصہ میں، اور یہ معراج حالت نیند میں تھی، خواب کی کیفیت میں۔ اللہ تو احکم الحاکمین ہے، رب السماوات والارض ہے۔ وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جس بندے کے ساتھ چاہے اپنی رحمت کا معاملہ فرما دے۔ اس معراج کا ذکر بعض احادیث میں ملتا ہے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دوسری معراج ہوئی ہجرت سے 2-3 سال پہلے یا 6-7 سال پہلے کم و بیش، اب حضرات کا اس میں بھی اختلاف ہے کہ آیا وہ رجب ہی کا مہینہ تھا، یا رمضان کا تھا، یا وہ مہینہ ربیع الاول کا تھا، یا وہ جمادی الثانی کا مہینہ تھا، یا وہ ذی الحج کا مہینہ تھا۔ بعض حضرات اس میں بھی اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں۔ ایک اصول یاد رکھیے گا، اسلام خود ساختہ تہواروں کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام بڑا سمپل، سیدھا سادہ، سچا مذہب ہے۔ وہ اپنے پیروکاروں کو رسومات، خرافات، ان چیزوں میں اسلام نہیں ڈالتا۔ اسلام سیدھا راستہ دکھاتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ سبق کبھی نہیں دیتا کہ تم سال کی 2-4 خود ساختہ بنائی ہوئی راتیں یا خود ساختہ بنائے ہوئے دنوں میں کچھ ایسے اعمال کر لو جیسے معراج کو یا شب برات کو لوگ کرتے ہیں۔ تم ایسے اعمال کر لو، پھر تم پورا سال تمہیں فرائض و واجبات سے بھی چھٹی ہے، تم بس وہ ایک رات رگڑ لو اپنے آپ کو، بس پھر تم فارغ ہو گئے۔ اسلام یہ سبق بھی نہیں دیتا کسی کو۔ اسلام سیدھا سادہ دین ہے۔ نماز اگر 5 وقت فرض ہے تو وہ آخری دم تک فرض ہے، حالت بیماری میں بھی، حالت سفر میں بھی فرض ہے۔ توحید ہے تو وہ سیدھا سادہ سچا عقیدہ ہے،
جس میں کوئی بال کے برابر بھی ملاوٹ نہیں ہے۔ قرآن کی سینکڑوں آیات گواہ ہیں۔ تو خیر، معراج نبوی کے حوالے سے یہ دو طرح کی روایتیں ہیں، ایک حالت نوم کی اور دوسری حالت بیداری کی معراج، جس کا قرآن میں ذکر ہے، اور 28 سے زائد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس معراج کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر روایات کو نقل کرتے ہیں۔ اور وہ حالت بیداری کی جو معراج ہے، اس کا قرآن میں ذکر کیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اور اس کو بھی دو حصوں میں ذکر کیا۔ معراج کے اس سفر کو دو حصوں میں ذکر کیا۔ آج آپ یہ سمجھ لیں بس۔ پہلا حصہ معراج کا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو سیر کرائی راتوں رات من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ یہ معراج کا یوں سمجھیے، میرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ آدھے معراج کا یہ ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج شروع ہوا وہ کہاں سے ہوا؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے۔ اب یہ جو دوسری طرح کی بعض روایتیں ملتی ہیں نا جی، کہ وہ جی سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے فلاں جگہ سے فلاں جگہ سے، جب قرآن نے کہہ دیا نا کہ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، تو پھر بات پکی ہو گئی۔ حدیث کا انکار کرنے سے بندہ اسلام سے نہیں نکلتا، قرآنی آیت کا انکار کرنے سے نکل جاتا ہے۔ تو ہم ترجیح دیں گے حدیث کے مقابلے میں اللہ کے قرآن کو، کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ معراج کے پہلے حصے کا ذکر ہو رہا ہے۔ بعض اپنے طور پہ تطبیق کرتے ہیں کہ جناب وہ ہو سکتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام ہانی کے گھر ہوں، وہاں سے مسجد حرام میں آؤں، تو اس لیے حدیث میں وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا چلنا آ گیا۔ بہرحال اپنی اپنی باتیں، ہم مسجد حرام سے ہی ذکر کریں گے، بیت اللہ سے۔ اب قرآن کا ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے، اور اس کی جو سب سے مضبوط اور متفق علیہ حدیث ہے وہ حضرت مالک بن صعصعہ، یہ اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ پھر حضرت انس بھی ہیں، دوسرے 28 سے زائد صحابہ اکرام جنہوں نے معراج کے اس سفر کا ذکر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسجد حرام میں تھا تو آنے والا آیا اور اس نے مجھے اللہ کا حکم پہنچایا کہ اللہ کی طرف سے بلاوا آیا ہے، اور اس سے پہلے میرے سینے کو چاک کیا گیا۔ یہ حلق کے گڑے سے لے کر، یہ حدیث مبارکہ پوری، حلق کے گڑے سے لے کے تو یہ سینہ پورا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر کے اس میں انوارات بھرے گئے اور زمزم سے آپ کے سینے کو اور دل کو دھویا گیا۔ یہ معراج کے
سفر سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سفر سے پہلے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اور وہ آنے والے سیدنا جبریل علیہ السلام تھے۔ جب میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا اس کے بعد ایک سفید براق کو لایا گیا، جس کی جو منزل تھی، جو قدم تھا، وہ جہاں تک اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں تک اس کا قدم پڑتا تھا۔ تو مثال کے طور پہ اب میں ہوں، اگر بار سین میں کھڑا ہو جاؤں تو میں اوپر دیکھوں گا تو آسمان مجھے نظر آئے گا، آئے گا کہ نہیں؟ آپ کو بھی نظر آئے گا۔ تو آپ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سواری رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجی ہے اس کی نظر کا کیا عالم ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک اس کی نظر ایک پڑتی تھی وہیں تک اس کا قدم پڑتا تھا، اتنی تیز رفتار۔ میں اس میں سوار ہوا اور مسجد اقصیٰ میں پہنچا، وہاں انبیاء اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام جمع تھے اور نماز کا وقت تھا، اور اس چیز پر بات چیت ہو رہی تھی کہ بھائی امامت کون کرے۔ تو سیدنا جبریل علیہ السلام جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پہنچے تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبیوں بحث نہ کرے کہ امامت کون کرے گا، میں امام کو لے آیا۔ اور امامت کی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء اور رسول کی۔ وہاں سے پھر آگے یہاں تک ذکر ہے سورہ اسراء میں 15ویں پارے میں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ یہ معراج کے سفر کا ایک حصہ۔ اب معراج کے سفر کا جو دوسرا حصہ ہے وہ پھر یہاں سے آگے شروع ہو رہا ہے سورہ نجم کے اندر، اور سورہ نجم میں فرمایا کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یری ولقد رآہ نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہی عندہا جنۃ المأوی۔ یہ آپ کے سفر کا معراج کا دوسرا حصہ، اور یہ حالت بیداری میں ہو رہا ہے۔ یہ جو دوسرا معراج آپ کو ہوا یہ حالت بیداری کا معراج ہے۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جبریل علیہ السلام اسی سواری پر آپ کو لے کر پہلے آسمان پہ پہنچے، سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے کہا کہ میرے بیٹے تو نیک بیٹا ہے، تیرا آنا مبارک ہو۔ جہاں ابو الانبیاء سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ پھر دوسرے آسمان پہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں سیدنا یحییٰ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے، یہ دونوں جو پیغمبر ہیں یہ خالہ زاد بھائی تھے آپس میں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام، ان سے وہاں ملاقات ہوئی۔ پھر تیسرے آسمان پہ سیدنا یوسف علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پہ سیدنا ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ درجہ بدرجہ، اور پھر یہاں سے چلتے چلتے عند سدرۃ المنتہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کے مشاہدات بھی کروائے گئے۔ آپ نے جنت میں نیک ارواح کو بھی دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں کچھ لوگوں پر عذاب کا مشاہدہ بھی دیکھا جن پر عذاب ہو رہا تھا، پوچھا بھی۔ یہ بڑی لمبی تفصیل ہے، اس لیے تو کئی جمعے چاہیے، بہرحال مختصراً عرض کر رہا ہوں۔
معراج کا یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عند سدرۃ المنتہا تک جا کے اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب یہاں بھی دو طرح کی روایتیں ہیں۔ ایک طرح کی روایتیں وہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ملاقات کی، جو 2-4 صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین فرماتے ہیں، لیکن صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عند سدرۃ المنتہا پر اللہ تعالیٰ کے انوارات کا مشاہدہ کیا۔ کوئی آسان کام ہے بھائی؟ یہ بھی ہو جانا کوئی آسان کام ہے؟ لا تدرک الابصار، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تو نور ہی نور ہے، نور کو دیکھنے کی کس میں طاقت ہے؟ ہاں، جب اہل ایمان جنت میں جائیں گے تو پھر وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اللہ ان کو وہ قوت وہ طاقت عطا فرمائیں گے کہ وہ اللہ کے انوارات کو دیکھ سکیں گے، اللہ کو دیکھ سکیں گے۔ تو یہ سارا معراج کا سفر انشاءاللہ آئندہ کبھی اللہ نے توفیق دی تو اس پر بھی تفصیلی بات چیت ہوگی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدات کیے تھے وہ کون کون سے لوگ تھے، اور جو جہنم میں آپ کو مشاہدہ ہوا تھا جہنم کے لوگوں کا دور سے مشاہدہ کرایا گیا کہ وہ دیکھیے، وہ بھی دیکھیے، یہ جنت والے ہیں، وہ جہنم والے ہیں۔ وہ کون کون سے لوگ تھے؟ بے نمازیوں کو بھی عذاب ہو رہا تھا، سود خوروں کو بھی عذاب ہو رہا تھا، رشتے کاٹنے والوں کو بھی جو ہے وہ عذاب ہو رہا تھا، کسی کا مال نہ حق کھانے والوں کو بھی عذاب ہو رہا تھا، جھوٹ بولنے والوں پر بھی جو ہے وہ عذاب ان کو ہو رہا تھا، دین کا مذاق اڑانے والوں کو بھی عذاب ہو رہا تھا۔ بہرحال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا سفر مکمل کر کے ایک ہی رات، راتوں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے مسجد حرام میں۔ وہاں سے صبح جب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کس سے ذکر کروں کہ اللہ نے مجھے کتنی بڑی نعمت سے نوازا سفر معراج، اور وہ بھی حالت بیداری میں۔ تو ابو جہل کا ادھر سے گزر ہوا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا خیر ہو، آج بڑے فکر و تدبر میں ڈوبے ہوئے ہو، خیر ہے، تھا تو بدتمیز نا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے کہا ہاں یا میں اس سے بتاتا ہوں۔ وہ سیانے کہتے ہیں نا کہ کسی بات کو پھیلانا ہو نا تو کسی چبل سے بندے کو بتا دو، وہ خود پھیلا دے، تمہیں ضرورت ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معاملہ ہوا ہے میرے ساتھ، بڑا ہنسا راتوں رات۔ اللہ اکبر۔ احادیث میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ساکت و جامد کر دیا، وہ احکم الحاکمین ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں واپس آیا تو وہ جو کنڈی کھلی تھی حرم کی، اور وہ جو حرکت کر رہی تھی، اور وہ وضو کا پانی جس سے میں نے وضو کیا تھا، میرے سینے کو دھویا گیا تھا، وہ پانی چل رہا تھا جب میرا سفر شروع ہونا تھا، اور وہ جو بستر جس پر میں تھا وہ بھی جو ہے وہ گرم تھا جب میں نے بستر سے اٹھا تھا۔ جب میں یہ اتنا بڑا سفر کر کے واپس آیا ہوں، بستر بھی گرم تھا، پانی بھی رواں تھا، اور وہ جو کنڈی تھی وہ بھی حرکت کر رہی تھی۔ اللہ، اسے کہتے ہیں اللہ۔
پوری کائنات کو بریکیں لگا دی. انسان کہتے کیسے لگی بھائی؟ کرونا میں بریکیں لگی ہیں کہ نہیں؟ بولو بھائی. کرونا جو بریکاں لگیاں نہیں، مسجدوں میں بریکاں اگلیاں لا چھوڑیاں. چلو ڈرامہ ہی صحیح جو بھی تھا، اللہ تعالیٰ سب کی ہر طرح کی بیماریوں سے حفاظت فرمائے. پوری کائنات کو بریک لگ گئے. اب جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے کہا نا کہ میں معراج کا سفر کر کے آیا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشاہدات اور مسجد اقصیٰ میں انبیاء اور رسول کی امامت کے حوالے سے، ابو جہل بڑا ہنسا اور گیا فوراً اپنے سارے ساتھیوں کو بتایا، اور سب ہنس رہے ہیں. کہتے کہ بھائی کسی ایسے بندے کو خبر دو کہ جس بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹانا ہو، چھڑانا ہو، اور وہ آپ کے قریبی ہو، کیونکہ ایک رات میں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ مسجد حرام سے نکلے، مسجد اقصیٰ میں جائے، وہاں سے ساتوں آسمان اور پھر وہ عند سدرۃ المنتہا تک، ہو ہی نہیں سکتا. یہ غلط ہے. یہ ابو جہل کی سوچ. تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اس واقعے کا اگر بتایا جائے تو ان کے دل بھی کھٹے ہو جائیں گے. سوچنے لگے کہ انتخاب کس کا کریں. انہوں نے کہا جو سب سے قریبی ہے نا، جو سب سے بڑا دوست ہے نا، جو سب سے اچھا دوست ہے نا، اللہ اکبر، یہ ابو جہل کہہ رہا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی، سب سے اچھا دوست ہے نا، جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے نا، سب سے پہلے اس سے بتاتے ہیں. اور وہ کون تھے؟ ابو جہل کو بھی یہ یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست کون ہیں. ابو جہل کو بھی یہ یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر مرحلے میں کھڑے ہونے والے کون ہیں؟ سیدنا. آج جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھونک مارتے ہیں نا، یہ ابو جہل سے بھی بدتر ہیں. اس سے بڑھ کے کیا کہوں بھائی. فوراً یہ 3-4 کٹھے ہوئے اور ابو جہل کی قیادت میں سیدنا صدیق اکبر کا دروازہ کھٹا دیا. باہر نکلے. ہاں خیر ہو، آج سردار کتوں آ گیا؟ ابو جہل سردار تو تھا. ابو حکم اس کا نام تھا. کہا کرتے تھے عقل مندوں کا باپ. پورے مکہ میں سب سے زیادہ ذہین و فتین عقل مند بندہ. لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جب دعوت حق پر لبیک نہ کہا تو نام ابو جہل پڑا، اور قیامت تک ابو جہل رہے گا. تو ابو جہل نے کہا کہ ابو بکر ایک بات تو بتاؤ کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں آرام کر رہا تھا، کوئی آیا اور میں یہاں راتوں رات مسجد اقصیٰ تک گیا، وہاں سے پھر آسمانوں پہ گیا، سارے آسمان کا مشاہدہ کیا، انبیاء سے ملاقاتیں کی، پھر وہ سدرۃ المنتہا تک گیا. ابو جہل اگر کوئی یہ بات کرے تو، ابو جہل نے کہا کوئی یہ بات کرے تو ابو بکر تم کیا کہتے ہو رضی اللہ تعالیٰ. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ بات کرے نا تو بات غلط ہے. اگر کوئی یہ بات کرے نا، کوئی یہ بات کرے نا کہ میں بیت اللہ سے نکلا، مسجد اقصیٰ میں گیا اور پھر آسمانوں کا مشاہدہ کیا اور ایک ہی رات میں یہ سارا کچھ کیا اور پھر واپس بھی آ گیا، اگر کوئی یہ بات کرے تو پھر غلط ہے. ابو جہل کہتا ہے پتہ کس نے کہا؟ سیدنا ابو بکر نے کہا کس نے کہا؟ پتہ تو نہیں تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات بھی نہیں ہوئی. فرمایا کہ تمہارے دوست محمد نے کہا ہے
صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر محمد نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، اگر محمد نے کہا ہے تو سچ کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل کہتا ہے ابھی تو تم نے کہا تھا کہ اگر کوئی یہ کہے، فرمایا کہ ابو بکر سے کہتے، ابو بکر نے کوئی کا کہا تھا، محمد کوئی نہیں ہے، وہ میں نے کوئی کی بات کی تھی، آقا کوئی نہیں ہے، وہ تو میرے آقا ہیں، میرے راہبر ہیں، میرے مرشد ہیں، میرے قائد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بات کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا اللہ کے رسول ابو جہل نے مجھے یہ کہا، اس وقت سیدنا صدیق اکبر کا نام ابو بکر تھا، فرمایا اللہ کے رسول مجھ سے ابو جہل نے یہ کہا کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں ابو بکر ہوا، تم نے کیا کہا؟ فرمایا کہ میں نے کہا جو آپ نے کہا سچ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر آج سے پہلے تو ابو بکر تھا، آج کے بعد اللہ کا رسول کہتا ہے تو صدیق ہے رضی اللہ تعالی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔